اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبك. بادشاہ منحوس یا بھنگی. ایک حیران کن واقعہ. ایک بادشاہ تھا، وہ صبح اٹھا اور اپنے محل کی کھڑکی کھول کر نیچے دیکھا تو بھنگی جھاڑو دے رہا تھا. بھنگی پر نظر پڑتے ہی بادشاہ کو خیال آیا کہ آج صبح صبح اس بھنگی کا منہ دیکھا ہے تو کچھ نہ کچھ تو گڑبڑ حکومت میں ضرور ہوگی. اتفاق سے کچھ گڑبڑی ہو گئی. بادشاہ کا خیال یقین میں تبدیل ہو گیا کہ اسی بھنگی کا منہ صبح صبح دیکھنے کی وجہ سے یہ ہوا ہے. چنانچہ بادشاہ نے داروغہ سے کہا کہ فلاں بھنگی کو سولی دے دو. داروغہ بھنگی کے گھر پہنچا اور اس کو پکڑ لایا. سولی دینے سے پہلے پوچھتے ہیں نا کہ تیری آخری تمنا کیا ہے؟ اسی طرح بھنگی سے بھی پوچھا گیا. بھنگی نے کہا کہ مجھے سولی کیوں دی جا رہی ہے؟ میں نے کیا گناہ کیا ہے؟ داروغہ نے کہا یہ تو ہم کو معلوم نہیں کہ تو نے کیا گناہ کیا ہے. ہم کو تو بادشاہ کا حکم ہے کہ تجھے سولی دے دی جائے. بھنگی نے کہا کہ مجھے بادشاہ تک لے چلو تاکہ میں ہی پوچھ لوں کہ مجھے سولی کیوں دی جا رہی ہے. داروغہ نے بادشاہ کے پاس کہلا بھیجا کہ یہ بھنگی آپ سے ملنا چاہتا ہے. بادشاہ نے اجازت دے دی. داروغہ نے اس کو شاہی دربار میں پہنچا دیا. بھنگی بادشاہ کے قدموں میں گر پڑا اور کہنے لگا بادشاہ سلامت، میں تو غریب آدمی ہوں، بال بچے والا ہوں، مجھے کس جرم میں سولی دی جا رہی ہے؟ بادشاہ نے کہا کہ تو منحوس آدمی ہے. بھنگی نے کہا حضور میں کیسے منحوس ہو گیا؟ بادشاہ نے کہا کہ کل صبح کو میں نے تیری شکل دیکھی تھی. اس دن سلطنت میں بہت گڑبڑی ہوئی. ہماری حکومت میں ایسے منحوس آدمی کا رہنا مناسب نہیں. جو بھی تیری شکل دیکھے گا وہ پریشان ہی رہے گا. بھنگی نے سوچا کہ سولی پر تو جا ہی رہا ہوں، اب مجھے بھی جو کچھ کہنا ہے کہہ دو. بھنگی نے کہا حضور آپ نے صبح صبح میری شکل دیکھی تو حکومت میں گڑبڑی ہوئی. بادشاہ نے کہا جی ہاں، اسی لیے سولی دی جا رہی ہے. بھنگی نے کہا حضور اسی صبح میں نے بھی سب سے پہلے آپ کی شکل دیکھی تھی اور مجھے سولی دی جا رہی ہے. اب آپ ہی بتائیں منحوس کون ہے، میں ہوں یا آپ؟ بادشاہ نے یہ سن کر داروغہ سے کہا کہ اس کو چھوڑ دو. فائدہ: شریعت میں بدشگونی جائز نہیں ہے. شریعت کے نزدیک ذاتی طور پر کوئی بھی چیز منحوس نہیں ہے، بلکہ اپنے افعال و اعمال کے اختیار سے لوگ بابرکت اور بے برکت ہوتے ہیں. کون بابرکت ہے اور کون بے برکت، اس کا علم اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں ہے. اس لیے کسی کو بھی منحوس نہیں سمجھنا چاہیے. دنیا میں جو حادثات رونما ہوتے ہیں وہ کسی کی نحوست یا برکت کے اثر نہیں ہوتے، بلکہ تقدیر الہی سے ہوتے ہیں.